امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے اعزاز میں وائٹ ہاؤس میں دیے گئے عشائیے میں سعودی عرب کو اہم نان نیٹو اتحادی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تاریخی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں اور سعودی عرب کی جانب سے امریکہ میں $1 کھرب سرمایہ کاری بڑھانے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں، غزہ پہلے سے زیادہ محفوظ ہے جبکہ ایران بھی معاہدے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ عشائیے میں ایلون مسک نے بھی شرکت کی۔ امریکی ایوان نمائندگان نے جیفری ایپسٹن کی مزید خفیہ دستاویزات جاری کرنے کا بل منظور کرکے سینٹ کو بھجوا دیا۔ ایپسٹن کم عمر لڑکیوں کے جنسی استحصال اور اسمگلنگ کا مجرم تھا۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ریپبلکنز کو ایپسٹن فائلز جاری کرنے کے حق میں ووٹ دینا چاہیے۔ ڈیموکریٹس کے جاری کردہ 20,000 سے زائد صفحات پر مشتمل دستاویزات میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹرمپ ایپسٹن کے جرائم سے آگاہ تھے۔ برطانیہ میں گزشتہ سال گاڑیوں کی چوری میں نمایاں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک سال میں 1,19,000 سے زائد گاڑیاں چوری ہوئی، یعنی روزانہ اوسطاً 320 گاڑیاں۔ ماہرین کے مطابق چابی کے بغیر چلنے والی جدید ٹیکنالوجی گاڑیاں چوری کا بڑا سبب بن رہی ہیں، کیونکہ چور الیکٹرانک ڈیوائسز کے ذریعے چابی کا سگنل پکڑ کر چند منٹوں میں گاڑی لے اڑتے ہیں۔ نئے قانون کے تحت ایسے آلات رکھنا یا شیئر کرنا جرم قرار دیا گیا ہے، جس کی سزا 5 سال قید تک مقرر کی گئی ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سول نیوکلیر معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے سعودی عرب کے بڑے دفاعی پیکج کی منظوری دے دی، جس میں F-35 لڑاکا طیاروں کی فراہمی بھی شامل ہے۔ سعودی عرب امریکہ سے 300 ٹینک بھی خریدے گا، جبکہ مصنوعی ذہانت اور دیگر شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ یہ معاہدہ ان تجارتی ڈیلز کا تسلسل ہے جن کا مقصد امریکی سپلائی چین کو مضبوط بنانا اور اہم معدنیات تک رسائی یقینی بنانا ہے۔ فریم ورک دونوں ممالک کے اسٹریٹجک پالیسیوں کو ہم آہنگ کرتا ہے تاکہ مستقبل میں معدنی وسائل کی کمی نہ ہو۔ ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکہ میں سرمایہ کاری $1 کھرب تک بڑھانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ جنوبی لبنان کے علاقے سیدون میں اسرائیلی فضائی حملے میں 13 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لبنانی وزارت صحت نے تصدیق کی کہ حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ ادھر اسرائیلی فضائیہ نے جنوبی لبنان کے ایک طبی مرکز پر بمباری کی، جس میں مزید 4 افراد شہید ہوئے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے پناہ گزینوں کے زیر استعمال اوپن سپورٹس گراؤنڈ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ لبنانی حکام کے مطابق اسرائیلی فوج نے ملک کے اندر 5 پوسٹوں پر قبضہ بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شین بام نے واضح کیا کہ ان کا ملک امریکی فوجی مداخلت ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ منشیات مافیا کے خلاف کارروائی ہو تو یہ کام میکسیکو خود کرے گا۔ کلاڈیا شین بام نے یاد دلایا کہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے میکسیکو میں فوجی کارروائی ممکن ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرگ مافیا کے خلاف دونوں ممالک انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں اور اس معاملے میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں میکسیکو میں ڈرگ کارٹیلز کے خلاف امریکی فوج استعمال کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے باجوڑ اور بنو میں بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج کے 23 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ 2 روز میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 37 ہو گئی۔ ISPR کے مطابق خفیہ اطلاعات پر 16 اور 17 نومبر کو کیے گئے آپریشنز میں باجوڑ اور سرغنہ سجاد عرف ابو ذر سمیت 11 خوارج مارے گئے، جبکہ بنو میں 12 مزید دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ علاقے میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے تاکہ کسی بھی بیرونی پشت پناہی یافتہ گروہ کو ختم کیا جا سکے۔ اس سے قبل 15 اور 16 نومبر کو ڈیرہ اسماعیل خان اور شمالی وزیرستان میں کارروائیوں کے دوران 15 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔